الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بزرگی اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاص. انگنت بے شمار درود و سلام امام الہدا امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے. معزز سامعین، دین ہمیشہ واسطے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ساری رہنمائی و ہدایت واسطے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے کما حق ہو دین دی تبلیغ کیتی ہے. ہر ایک شے سارے تک پہنچائیے. نہ ہی دین دے اندر کوئی زیادتی کیتی ہے اور نہ ہی دین دے اندر کہیں قسم دی کوئی کمی کیتی ہے. خصوصاً یہ مختصر وقت دے اندر میں تو کچھ چھوٹا جہا پیغام دینا چاہنا. ہر او عمل جیڑا عمل اللہ پاک کو پسند ہوئے او عمل ساکو کرنا چاہیے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دعا کیتی ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. یا اللہ میں کو بڑے نعمتاں دے نال نوازے، میں شکر ادا کرینا انہاں نعمتاں دا جڑا نعمتاں میں کو عطا کی تھی اور ایویں ہی میرے والدین کو عطا کی تھی. اور میں اللہ پاک تورے کو لیے دعا کرے نا میرے کو توفیق دے کہ میں انجھے عمل کرا ان اعمل صالحا ترضا. او عمل یا اللہ جڑے عمل تے کو پسند ہے، او اعمال جڑے تے کو پسند ہے جنہیں دے ہوتے تو راضی ہونی انجھے اعمال دی میں کو توفیق عطا فرما. کوئی بھی بندہ ہوئے وہ سب تو پہلے اپنی پسند کو سامنے رکھے دے. کوئی زمین گنن پوے، پلاٹ گنن پوے، اپنی جگہ کو پہلے پسند کریں دے، جگہ دا انتخاب کریں دے. ایویں ہی شریعت دا حکم ہے کہ جیڑے ویلے رشتہ کرن لگو پہلے دیکھو پسند کرو. یعنی انسان دی فطرت ہے، انسان دی عادت ہے، ہر او شے جیڑی اندی پسندیدہ ہوئے کو انسان چاہیے. یقیناً عمل بھی
او بندے دا قابل قبول ہے جڑا عمل اللہ پاک کو پسند ہو گئے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دعا بھی یہ ہے ان عمل صالحا ترضا، ایویں ہی سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا کی ہے یا اللہ میں کو اولاد عطا فرما واجعلہ ربی رضیہ، او اولاد یا اللہ جڑی تے کو پسند ہوئے، یعنی اللہ دی جنہوں تے رضا ہوئے، جڑی اللہ کو پسند ہوئے۔ خصوصاً اسا رمضان المبارک دے اندر عبادات کریں دے رہ گئے سے، نمازاں پڑھ دے رہ گئے سے، تہجد قیام اللیل دا اہتمام کریں دے رہ گئے سے، ایویں ہی قرآن کریم دیا تلاوتاں کریں دے رہ گئے سے، صدقہ و خیرات کریں دے رہ گئے سے، لیکن جو ہی اسا شوال دا چاندر دے دے سے سارا او جذبہ رمضان والا نہیں رہندا، سارے بلا کمیاں کتاہیاں نمازاں دے اندر ہوا غفلت جڑے اسا سنتا نوافل باقاعدہ طور تے پڑھ دے اسے اسا او چھوڑ دیندے سے، ترک کر دیندے سے، جڑی ساری عادت مبارکہ ہی قرآن کریم کثرت دے نال تلاوت کریں دے اسے اسا او اپنی عادت چھوڑ دیندے سے، ایویں ہی اسا رات دا جڑا قیام اللیل کریں دے ہاسے، نماز تراویح پڑھ دے ہاسے، تہجد پڑھ دے ہاسے، اسا اون دے اندر بھی کمی اور کوتاہی کریں دے سے، یقیناً اے عمل اللہ پاک کو پسند نہیں، عمل اللہ پاک کو او پسند ہے جڑے عمل دے ہوتے ہمیشگی ہو گئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کی تھا گئے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیڑا عمل جڑا اللہ پاک کو وجہ پسند ہوئے، او عمل جڑے عمل دے وجہ کر کے اللہ پاک راضی ہونا ہوئے۔ آمنہ دلال نے پہ لمبی چوڑی نصیحت نہیں فرمائی، کوئی بڑی گال نہیں نصیحت، بس مختصر جملہ ارشاد فرمائے نے فرمایا احب الاعمال الاللہ ادومها وان قل۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمائے اعمال دے وچوں سب تو بہترین عمل، سب تو سونا عمل، سب تو پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ دے نزدیک او عمل ہے جڑے عمل دے اوتے ہمیشگی ہوئے، جڑا عمل ہمیشہ کی ونجے، جڑے عمل دے اوتے دوام ہوئے، اے عمل اللہ پاک کو وڈا پسند ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی تاکید فرمائی ہے۔ ایک بے صحابے کو اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا دے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے، قبر دے عذاب تو بچنا چاہتا ہے، میدان محشر جہاں سختیاں تو بچنا چاہتا ہے، جہنم تو نجات چاہتا ہے، جنت دے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، دنیا آخرت دے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نصیحت ہے جی اللہ دے رسول نصیحت فرماوا۔ آمنہ دلال نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، وقو اللہ دے ہوتے ایمان گھنا، آنکھ میں آمن تو ایمان گھنا یا اللہ پاک دے ہوتے، والایمان گھن آمن تو بعد لچک نہیں دکھاونے، ایمان گھن آمن تو بعد وہ ہوتے ڈٹ وجنے قائم رہنے، ثم استقم ایمان گھنا ولو دوست استقامت اختیار کر، یعنی عمل جو بھی کرے انہوں ہمیشگی اختیار کر، ان دے اندر کامیابی ہے۔ اللہ دا قرآن ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون۔ اللہ فرمائے او لوگ جنہوں نے آکھیں ربنا اللہ سارا رب اللہ ہے، جڑے اللہ دے ہوتے ایمان گھنن والایمان گھنا من تو بعد ثم استقاموا ولا ڈٹ گن استقامت اختیار کی دینے، یہ نہیں کہ کلمہ پڑھن تو بعد اپنے مرضیاں کرن، کلمہ پڑھن تو بعد جی میں دل کے انہیں کرن مجھے نا 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 ایمان بھی گھنن والدت گھن۔ اللہ فرمائے دے انہوں نے اللہ پاک اپنے خصوصی رحمت فرمائے دے
تتنزل علیہم الملائکہ اے او خوش قسمت لوگ ہیں جڑے ایمان کے نامن تو بعد استقامت اختیار کریں عمال دوتے ہمیشگی اختیار کریں عمال دوتے دوام اختیار کریں ای نہیں کہ ایکری نماز پڑھ گئے دے بلا بینی بات چھوڑ دیتی مہمان آگئے تے نماز چھوڑ دیتی شادی دا موقع ہوئے تا نماز ترک کر لیتی کوئی پریشانی ہوئے تا نماز چھوڑ لیتی کہیں میرے دل کی تا دو نمازاں پڑھ گئی دا کہیں میرے دل کی تا ترائے پڑھ گئی دا کہیں میرے دل کی تا رمضان دے اندر نمازاں مکمل پڑھ دے رہ گئے رمضان ختم ہویا چھوڑ دیتا نانا فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ اے او خوش قسمت لوگ جنہیں دوتے اللہ دے طرف ملائکہ نازل دینیں ملائکہ کے اعلان کریں پریشان ہون دلوں نہیں خوف دے اندر مبتلا ہون دلوں نہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا غمزدہ نہ ہو خوف نہ کھاؤ پریشان ہوں دلوں نہیں تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ فرشتے آکے بشارتانے دے کھڑے ہونن خوشخبریاں دے کھڑے ہونن اعلان کریں دے ہونن تورے واسطے جنت دی بشارت دے رہے تورے واسطے خوشخبری ہے جنت دی انہیں وجہ کیا ہے کہ تسا ایمان کے نام تو بعد ڈٹ گئے وے استقامت اختیار کی دے وے عمال کرن دے بعد ہمیشگی اختیار کریں دے وے عمال دے اتے دوام اختیار کریں دے وے وہ جنت دا جنت تورا وعدہ کی دا گیا آئی وہ جنت دی تورے واسطے خوشخبری ہے وے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ فرشتے آگے آجے کھڑے آنن پریشان ہوان دلوں نہیں گھبرامان دی ضرورت نہیں اسا توارے اولیاء سے یار سے اسا توارے نال سے دنیا دی زندگی دے اندر بھی توارے ہوتے کوئی پریشانی نہیں آنے آخرت دے اندر جلے ویلے لوگ خوف دے اندر مبتلا حسین پریشان حال حسین ہایا سارے نال کیا بن سی ملائکہ دے کھڑے ہونن کل قیامت النوار میں خوف کا من دے ضرورت نہیں پریشان ہو من دلون نہیں اللہ پاک نے تو کو ذہنی سکون عطا کر دے شرط کیا ہے عمل ہوتے ہمیشگی ہو گئے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا سب تو بہترین عمل اور سوئے سونا عمل جڑا اللہ کو پسند ہے اگرچہ تھوڑا ہوگا لیکن ہوگا ہوتے ہمیشگی اے نہ ہوگا کہ بندہ کہیں میرے عمل کرے کہیں میرے چھوڑ لے نہیں او عمل کرو جنہیں ہوتے ہمیشگی ہوئے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمائے جڑا بندہ ہر نماز تو بعد ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ دے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اے آیت الکرسی جڑا بندہ ہر نماز تو بعد پڑھ دے یعنی جماعت کے اندر 5 نماز آئیں رات کے اندر ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ دے انہوں نے دوام اختیار کریں دے ہمیشگی اختیار کریں دے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا این بندے اور جنت کے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ موت ہے جب تک موت نہیں آتی اے بندہ جنت کے اندر نہیں بن سکتا ہاں جو ہی موت آسی اے بندہ جنت دا مہمان بنوے سی جنت دا حقدار بنوے سی کیڑا بندہ جیڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ دے یعنی کہ دوام اختیار کریں دے ہمیشگی اختیار کریں دے این جی عمل ہے جنہی وجہ کر کے اللہ پاک بندے کو جہنم تو بچا کے جنت کے اندر داخل کر دے سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے گھر آلی یہ ام المؤمنین ہے جنہی اللہ دے محبوب پیغمبر نے حدیث سنائی ہے کہ جیڑا بندہ لی رات دے اندر فرض نماز تو علاوہ 12 رکعت سنتا ادا کریں دے جنہ کو سنت موقع کیا دیں دے 2 رکعت فرض صبح دے فرض تو پہلے 4 ظہر تو پہلے 2 ظہر تو بعد 2 مغرب تو بعد 2 عشاء تو بعد
یہ 12 سنتا ہیں جنہیں کو سنت موقعہ آکھیا ویندے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمائے جیڑا بندہ ای رات دے اندر فرض دے علاوہ 12 سنتا ادا کریں دے بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ پاک کو بندے دا محل اور گھر جنت دے اندر بنا لے دے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرمائیں جڑے میں یہ حدیث سنیے اون تو بعد میں کریں یہ سنتا نہیں چھوڑیا، یعنی ہمیشہ پڑھ دیا ساکو بھی ایو جذبہ دیوایا گے ہمیشہ عمل کریں دے رہو۔ ایک کیا زندگی ہے کہ ایک چاندر ڈٹھا رمضان المبارک دا عبادت شروع کر دیتی، جو ہی شوال دا چاندر ڈٹھا بلا چھوڑ دیتا، انجی عبادت دا کوئی فائدہ نہیں۔ او عمل اگرچہ تھوڑا ہوئے لیکن وہ عمل دا ہوتے ہمیشگی ہوئے دوام ہوئے، اے عمل اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے ساتھیوں میرے یارو تھوڑے وچوں جیڑا بندہ دنیا دے اوتے کہیں چل دے ہوئے بندے کو جنتی دیکھنا چاہندے، یعنی جیڑا بندہ حالی زمین دے اوتے ودے، جیڑا بندہ دنیا دے اندر کوئی جنتی بندہ دیکھنا چاہندے او دیکھ گنے، ہن جیڑا بندہ ای مجلس دے اندر آسی ای محفل دے اندر آسی او بندہ جنتی ہو سی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دی حدیث تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر دی بشارت تو بعد تھوڑی دیر گزری ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ محفل دے اندر تشریف گئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے جنت دی بشارت دیتی ہے کہ جیڑا بندہ ہن مجلس دے اندر آسی محفل دے اندر آسی او بندہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے حضرت سعد بن معاذ خیر و دیوار گزر گئی ہے، دوسری دیوار ہے بلا اللہ دے محبوب پیغمبر بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا ہون جیڑا بندہ یہ مجلس دے اندر آسی یہ محفل دے اندر شامل ہو سی او بندہ جنتی ہے وے۔ صحابہ کرام نے لکھے تھوڑی دیر گزری ہے وہ صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ او این مجلس دے اندر شامل ہو گئے دے داخل ہو گئے مجلس دے اندر بہ گئے۔ صحابہ کرام نے لکھے خیر اے دیوار بھی گزر گئی، اگلی دیوار بولا اللہ دے محبوب پیغمبری میں اپنے صحابہ کرام کو واضح و نصیحت بیٹھے کریں دیں۔ آپ نے فرمایا ہون جیڑا بندہ ساری مجلس دے اندر داخل ہو سی ساری محفل دے اندر شامل ہو سی او بندہ جنتی ہے وے۔ تھوڑی دیر گزری ہے وہ صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سارے صحابہ کرام نے ہکو بندہ ہے ترائے دعاں دا کھڑے اللہ دے محبوب پیغمبر کو جنت دی بشارت نے دے کھڑے۔ ایک صحابی رسول نے سوچا آخر معاملہ کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اے بھی انہیں نمازہ پڑھ دے جی میں سا نمازہ پڑھ دے سے، اے بھی انہیں روزے رکھیں دے جی میں سا روزے رکھیں دے سے۔ میں دیکھنا چاہتا ان دے اندر کیڑا انچی عمل ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے کل دنیا دے اندر ترائے والی جنت دی بشارت دیتی ہے۔ اے صحابی رسول چلا گیا وہ گھر، السلام علیکم وعلیکم السلام، سلام دعا دو بعد کہ میں تارے کو رہان آیا انہیں کہ موسٹ ویلکم مرحبا خوش آمدید آؤ۔ ترائے جی اے صحابی رسول بندے دے گھر دے اندر رہ گئے کہ دے گھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر۔ ترائے جی گزرن تو بعد ولا اے واپس آمان لگے، ولا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھے خیر ہے کی میں آیا ہمیں تو ترائے جی رہ گئی تیرے آمان دی وجہ کیا ہے؟ وہ آخان لگے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے تو کو جنت دی بشارت دیتی ہے، ترائے جہارے تو کو جنت دی خوشخبری دے رہ گئے۔ میں دیکھنا چاہتا ہمیں تو کین جی عمل کریں نہیں جن دی وجہ کر کے اللہ دے محبوب پیغمبر نے تو کو جنت دی بشارت دیتے نے۔ تو انہیں نمازاں پڑھ دے جی میں سا نمازاں پڑھ دے سے، جی میں تو تہجد پڑھ دی اسا بھی انہیں تہجد پڑھ دے سے، جی میں تو قرآن دے تلاوتاں کریں نہیں اسا بھی انہیں قرآن دی تلاوت کریں دے سے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر نے تو کو جنت دی بشارت دیتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ 30 سال دے عمر دے اندر اسلام قبول کی گئے، 36 سال دے عمر دے اندر وفات ہوئے شہید ہو گئے، یعنی 6 سال حالت اسلام دے اندر گزارے نے۔ انہیں دا اسلام قبول کرنا انہیں دا اینج عمل اللہ پاک کو اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دے ذریعے
ترے باری جنت دی بشارت سنائیے کہ دنیا دے اندر جڑے بندے نے کئی جنتی بندے کو دیکھنا ہوئے تو ایک گنے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک گنے جڑے میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فرمانا لگن خیر کے میں کو یہ وجہ معلوم ہوندی ہے، وہ اے وجہ ہے کہ جڑے میں رات دا میں سمن پواں اپنا بسترا چھنڈک کے بسترا صفا کر کے دعاواں پڑھ کے اللہ نال وعدہ کرے نا تہیہ کرے نا کہ یا اللہ جڑے بندے نے بھی میرے کو تکلیف دیتی ہے یا کند بچھوں میرے گلے شکوے کیتے نے یا میرے اوتے تبصرے کیتے نے کئی قسم دی میرے کو ہتھے نال تکلیف دیتے نے زبان نال تکلیف دیتے نے، یا اللہ تو راضی تھی میں کو معاف کرے دا پیا۔ یعنی رات دا میں سمن ویلے اپنا دل پاک تے صاف کر کے سمجھا، اللہ نال وعدہ کر کے سمجھا، اور ہر رات میں کرے نا، یعنی ایک رات نہیں دو رات نہیں، یہ عمل ہے جڑے عمل دے ہوتے دوام ہے ہمیشگی ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر دا یا یہ عمل کرے دا ہے، شاید کہ یہ وجہ ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے جنت دی بشارت دی ہے۔ یہ واسطے لوگوں ہر او عمل جڑے عمل دے ہوتے ہمیشگی ہوئے او عمل اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں، ایک دیہاتی بندہ ہے آخر اللہ دے محبوب پیغمبر میں کوئی انجیا عمل لسا ہوا جنہیں مطابق میں زندگی گزارا، کلمہ پڑھے سے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہوان تو بعد دین سکھدا بیٹھے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے دین دی تعلیم دی دیئے کہ میرا صحابی فلاں فلاں عمل کرنے تے فلاں فلاں کمے دے قریب نہیں ملنا، یعنی جو عمل جڑے کرن دے ہن اللہ دے محبوب پیغمبر نے دسین تے جڑے عمل تو منع کیتا گیا ہے شریعت نے منع کیتے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے کو دسائن دے قریب نہیں ملنا، یعنی نمازاں پڑھنے، روزے رکھنے، حج عمرہ کرنے، صدقہ و خیرات دینے، رات تہجد پڑھنی ہے، قرآن کریم کا تلاوت کریں، سارے نیکیاں اللہ دے محبوب پیغمبر نے دسین تے گناہ تو روکیں، اے فلاں گناہ دے قریب نہیں ملنا، فلاں گناہ دے قریب نہیں ملنا، اللہ دے محبوب پیغمبر دا یار ہے، اج اللہ دے محبوب پیغمبر پہلے اپنے مرضا کریں نا ہمیں میں مسلمان کوئی نہ ہویا ہمیں دیکھو دین دا پتہ کوئی نہ آئے جی میں میرا دل لا کیا میں انہیں بتا کریں نا ہمیں، لیکن ہوں میں کلمہ پڑھ کے دے میں دے کلمہ پڑھان تو بعد اپنے مرضا نہیں چل جانا یا جنہ کلمہ پڑھیں دے انہا آکھا منی جاران دے، اللہ دے محبوب پیغمبر ان جیڑی جیڑی میں کو نصیحت کی دے وے جیڑے جیڑے عمل دے میں کو تاکید کی دے وے میں یہ عمال کریں دارا سا نہیں تو زیادتی کرے سا نہیں تو کمی کرے سا۔ یعنی یہ صحابی رسول نے کلمہ پڑھان تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر کو دین سکھان تو بعد یہ وعدہ کیتے اللہ دے محبوب پیغمبر جو کچھ میں کو دسائے وے میں این تو زیادہ بھی نہ کرے سا این تو کم بھی نہ کرے سا، یہ وعدہ کر کے تہیہ کر کے ویندہ پہ میں ہمیشگی اختیار کرے سا دوام اختیار کرے سا جو دسائے وے ان دے مطابق عمل کرے سا، یہ ویندہ پہ حالی جوان نے ایک نواز ہی نہیں پڑھی، ایک روزہ ہی نہیں رکھیا، کوئی صدقہ و خیرات نہیں دیتا، صرف تہیہ کر کے ویندہ پہ وعدہ کر کے ویندہ پہ میں دین اسلام دے مطابق ہمیشہ زندگی گزرے سا، تھوڑا رستہ گئے اپنے سوارے تو تلے ڈھٹھے اتھائی کے شہید ہو گئے فوت ہو گئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر کو دسایا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توڑا یار یہ ہون کلمہ پڑھ کے توڑے کوئی دین سیکھ کے ہمیشگی دا وعدہ کر کے ویندہ پیا او فوت ہو گئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اپنے رحمت علیہ قدم دنال ٹور کے گن جلدی دنال گن ون کے انہیں سر مبارک چاہ کے اپنی جھولی مبارک کے اندر رکھے نے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے یارو خوش تھی منجو اللہ پاک نے یہ بندے کو جنت دا مہمان بنا چھوڑے، حالی نماز ایک کوئی نہیں پڑھی، روزہ ایک کوئی نہیں رکھیا، صدقہ و خیرات نہیں کیتا، صرف دین سیکھ کے یہ ہمیشگی دا ارادہ کر کے ویندہ پہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے جنت دی بشارت دیتی ہے۔ ہی واسطے لوگوں ہر او عمل جیرے عمل دے ہوتے دوام ہوئے، اگرچہ چھوٹا عمل ہوئے لیکن عمل دے ہوتے دوام ہوئے ہمیشگی ہوئے، اے عمل اللہ پاک کو وجہ پسند ہے۔ یہ واسطے لوگوں رمضان المبارک ختم ہوئے
اسا اللہ دی عبادت کریں دے آسے جی رمضان رب دا مہینہ ہے باقی سارے مہینے وہ بھی اللہ پاک دے مہینے ہیں جی رمضان دے اندر عبادت کریں دے رہ گئے میں اگاں جیسا عبادت کرنی ہے اپنی عبادت دے ہوتے دوام اور ہمیشگی اختیار کرے سو اے عمل اللہ پاک کو وجہ پسند ہے اللہ پاک کو دعائے اللہ پاک میں کو بھی واقع بھی عمل صالح دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.